سنت بن جائے. نفل اس لیے ادا کیے کہ میلاد نبی منانا بھی سنت بن جائے. عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد رب نے قرآن میں بیان کیا. حضرت سیدہ مریم علیہ السلام ولادت کے وقت اس کھجور کے خوش تنے کے ساتھ ٹیک لگاتی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی برکت سے وہ سرسبز ہو جاتا ہے. کھجوریں تازہ کھجوریں گرنے لگتی ہیں. ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ بھی جاری ہو جاتا ہے. یہ رب ذوالجلال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد منایا. کھجوروں کی مٹھائی بھی کھلا دی, ٹھنڈے میٹھے پانی کا شربت بھی پلا دی. کیا ہے میلاد عیسیٰ ہوگا. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے, سارے عرب میں سارا سال بیٹے باقی. رب ذوالجلال نے اس انداز میں اس کو منایا. سارا سال بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا کی. خشک وادیاں سرسبز و شاداب ہو گئی. کمزور جانور فربا ہو گئے. سارے ستارے آمنہ کے گھر کے اوپر کر دو میلاد مصطفیٰ. سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میلاد کی خوشی میں بکرے ذبح کیے. اپنے میلاد کی خوشی میں بکرے ذبح کیے. لوگوں کو لنگرے میلاد کھلایا. آج کے وہمی نے شور مچایا. وہ تو حقیقت تھا. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی دیتے. یہ گھٹائیں اسے منظور پڑھانا تیرا. ورفعنا لک ذکرک ہے سایہ دشمن. یہ گھٹائیں اسے منظور پڑھانا تیرا. عقیقہ ولادت کی خوشی ہے. عقیقہ ولادت پہ ہوتا ہے, وفات پہ نہیں ہوتا. ولیمہ نکاح پہ ہوتا ہے, طلاق پہ نہیں ہوتا. عقیقہ ولادت کی خوشی, ولیمہ نکاح کی خوشی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیر کے دن کا روزہ رکھا. پیر کے دن کا روزہ رکھتے پوچھا گیا, سئل عن یوم الاثنین, پیر کے دن کے روزے کے مطابق پوچھا گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذالک الامر, تو یہ وہ دن ہے جب میں پیدا ہوا. سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود منایا. آقا کے صحابہ نے میلاد منایا. وہ کیسے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں جلوہ گر ہوئے تو دیکھا وہاں پر ایک جلسہ ہو رہا ہے, ایک اجتماع منعقد ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اے میرے صحابہ, ما اجلسکم, یہ جلسہ کیسا ہے, یہ اجتماع کیسا ہے, بیان کیا ہو رہا, موضوع سخن کیا ہے. وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو فرش زمین سے عرش بری کی تازہ خبریں سنانے والے ہیں, وہ اپنی مسجد میں ہونے والے جلسے سے بے خبر نہیں تھے. جو اپنے غلاموں کے دلوں کے راز بھی جانتے ہیں, وہ ان کی زبانوں کے نغمے سے بے خبر نہیں تھے. پوچھنے کا مقصد در حقیقت کچھ اور تھا کہ کل جب لوگ میرے میلاد کی محفلیں کریں گے, جلسے کریں گے, لوگ انہیں بدعت کے الزام دیں گے, انہیں تانے دیں گے. آج امت کے ان اعلیٰ ترین افراد سے کہلوا دیتا ہوں, یہ کہہ دیں گے میں تصدیق کر دوں گا, عرش سے انعام کا پیغام آ جائے گا. تو کل جب پھر میرے میلاد کے جلسے کیے جائیں گے, لوگ پوچھیں گے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر, ساری مصروفیتوں سے وقت نکال کر, سارے خیال دل سے نکال کر دل سوئے مدینہ لگائے کیوں بیٹھے ہو؟ تو وہ میرے غلام اپنی طرف سے جواب دینے کا تکلف نہ کرے, میرے انہی غلاموں کا دیا ہوا جواب انہیں سنا. کیا جواب دیا صحابہ کرام نے؟ عرض کرتے ہیں جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بکا. خلاصہ یہ ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے جلسے کا موضوع ایک ہی ہے. ہم یہاں پر بیٹھے یہی بات کر رہے تھے. یہ کوئی نماز کا جلسہ نہیں ہے, یہ کوئی حج کی ٹریننگ کا جلسہ نہیں ہے, یہ کوئی بیان روزہ زکات کا جلسہ نہیں ہے. ہم سارے بیٹھے یہاں پر یہی بات کر رہے تھے, فضل رب العلا, اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ, اور کیا چاہیے. سبحان اللہ. جلسنا, ہم یہاں پر جلسہ کر رہے ہیں علامہ ہدانا لدیننا, رب ذوالجلال نے جو ہمیں دین اسلام کی ہدایت عطا فرمائی ہے. ومن علینا بکا, اور اے کریم آقا آپ کو بھیج کر رب نے جو ہم پر عظیم احسان کیا ہے, ہم اسے یاد کر رہے ہیں, رب کا شکر ادا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک آپ جلوہ گر نہیں ہوئے تھے, جب تک ہمارا آپ سے تعلق غلامی نہیں بنا تھا, جب تک ہمیں ہدایت نہیں ملی تھی, ہمیں کوئی جانتا ہی نہیں تھا, ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا, ہماری کوئی عزت نہ تھی, ہمارا کوئی وقار نہ تھا, ہمارا کوئی ریٹ نہ تھا, ہمارا کوئی مقام نہ تھا. ہم چبڑے چوس چوس کر زندگی گزار رہے تھے, ہم پتھروں کو سجدے کر رہے تھے, اپنی جبین نیاز در در پہ جھکا رہے تھے.
ہم صراط مستقیم سے کوسوں دور تھے، جہاں اندھیرے تھے وہاں ہمارے ڈیرے تھے۔ اے چودھویں کے جان، اے صبح طیبہ کے نور، جب آپ جلوگر ہوئے ہو، آپ کی غلامی کا صدقہ ہمارا بھی یہ مرتبہ اور یہ مقام بنا ہے، ہم فرش پہ ہوتے ہیں، تذکرے ہمارے عرش پہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ یا علی۔ آج صراط مستقیم کا تعارف ہمارے ناموں سے ہے۔ اب وہ عرشی بھی ان فرشیوں کو جھک جھک کر سلام کرتے ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ چلتے فرش زمین پر ہیں، قدموں کی آہٹ جنت بری میں سنائی دیتی۔ سبحان اللہ، جب تک بکے نہ تھے، کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ سبحان اللہ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس احسان کو یاد کر رہے تھے، رب الجلال کا شکر ادا کر رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب سن لیا، تب کیا یہ فرمایا، اے میرے صحابہ تم کون ہوتے ہو میرے میلاد کے جلسے کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھے بغیر میری مسجد میں محفل منعقد کرنے والے؟ آقا یہ بھی تو فرما سکتے تھے، بھی دیکھو کام ابھی کتنا باقی ہے، تم یہاں پر میرے میلاد کے جلسے سے جا کر بیٹھو، بھی ٹھیک ہے میں نے آنا تھا آ گیا، احسان ہونا تھا ہو گیا، اب اس کے جلسے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم مجھے کسی مارکے میں نظر آتے، کسی غزوے میں نظر آتے، کسی اور دینی مصروفیت میں نظر آتے، تم یہاں جلسہ میلاد سے جا کر بیٹھے ہو؟ نہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے، فرمایا میرے صحابہ قسم اٹھاؤ تم یہی باتیں کر رہے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے حلف تو ہزارہا احادیث میں نے جو پڑھی ہیں، ہزارہا احادیث میں سے یہ حدیث منفرد انداز کی ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام کی تو شان ہی یہ ہے، اولئک هم الصادقون، یہ تو سچے لوگ ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں، لیکن اس کام کی اتھارٹی، ویلیو اور اہمیت اور مقام و مرتبہ اتنا فرمایا قسم اٹھاؤ، صحابہ تھے، سچے تھے، قسم اٹھا دی، واللہ ما جلسنا الا لذالک، اے محبوب اس اللہ کی قسم جس کا تعارف آپ نے عطا فرمایا، سبحان اللہ، عرفان حق جس اللہ کا آپ کی وجہ سے ملا ہے، اس اللہ وحدہ لا شریک کی قسم ہے ہم آپ کے میلاد کے تذکرے کر رہے ہیں۔ آج کسی نے سوال کرنا تھا، تم کہتے ہو وہ دلوں کے راز جانتے ہیں، اگر جانتے ہیں تو پھر قسم کیوں لی؟ ارے تم تو میلاد کی دلیل دیتے دیتے اپنے دوسرے عقیدے کی نفی کر بیٹھے ہو۔ قسم وہ لیتا ہے جو جانتا نہیں ہے، جس کو یقین نہیں ہوتا کہ بات جو زبان پر ہے نفس الامر فی الحقیقت میں ویسے ہے یا کہ نہیں، وہ قسم لیتا ہے تاکہ بات پکی ہو جائے۔ تم کہتے ہو وہ سب کچھ جانتے ہیں، اگر جانتے ہوتے تو قسم کیوں لیتے؟ آج کسی نے کہنا تھا قسم اس لیے لی کہ وہ جانتے نہیں تھے، لیکن قربان جاؤں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کی بلوغت پر اسی جلسہ میلاد میں کھڑے ہو کر آج کے اٹھنے والے سوال کا جواب بھی دے دیا اور قسم لینے کی وجہ کو بھی بیان فرما دیا۔ تیری نظر خاردار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، کوئی سوال جو میرے ذہن کے فلک پہ چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاتون کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ فرمایا لا استحلفکم تہما، اے میرے صحابہ میں نے تم پر شک کرتے ہوئے قسم نہیں لی، تم نے سچ کہا میں نے سچ مانا۔ ارے میں ویسے ہی جانتا تھا تم یہاں پر کیا کر رہے ہو، انی لا اراکم بورائے ظہری، میں پشت کے پیچھے بھی تمہیں دیکھتا ہوں، سبحان اللہ، انی لا اراکم من خلفی کما ارا من بین یدی، جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، سبحان اللہ، تم کبھی بھی میری نگاہ سے اوجھل نہیں ہو، پوشیدہ نہیں ہو، میری تو شان یہ ہے، رب فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب ہم نے آپ کو سب کا گواہ بنا کر بھیجا، سبحان اللہ، میں تمہارا گواہ ہوں، تم میرے مشاہدے میں ہو، میں تمہارا شاہد ہوں، تم نے سچ کہا میں نے سچ مانا، مگر قسم لینے کی وجہ کچھ اور ہے۔ جانی جبریل آئے تھے، اخبرانی بھی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، جبریل آئے تھے، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ تمہارے غلام فرش زمین پر محفل سے جا کر بیٹھے ہیں، تذکرے ان کے عرش بری پر ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جبریل آئے تھے، وہ تمہارا انعام لے کر آئے، انعام تقسیم کرنے سے پہلے میں تم سے اقرار کروا رہا تھا، جبریل نے مجھے بتایا بِأَنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، تمہاری اس محفل کی وجہ سے رب فرشتوں میں فخر فرما رہا۔ سبحان اللہ، اے فرشتوں یہ ہوتے ہیں غلام، یہ ہیں امتی، یہ احسان فراموش نہیں ہے، جو احسان میں نے ان پر کیا ہے یہ اسے یاد کیے ہوئے ہے۔ احسان کیا ہے؟
قرآن بولا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے البتہ تحقیق مومنین پر بڑا ہی احسان کر دیا، ہم نے تو اپنا محبوب رسول ہی انہیں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، من اللہ، اللہ کا سب سے بڑا احسان، اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے صحابہ بھی وہی لفظ بول رہے تھے، مننا علینا بکا، اے اللہ ہم اس احسان کو بھول کیسے سکتے ہیں، ہم اس احسان کو فراموش کیسے کر سکتے ہیں، ہم اس احسان سے پہلو تہی کیسے کر سکتے ہیں جن کے صدقے سے آدمیت کا کاروبار چلا، جن کے صدقے اور وسیلے سے بشریت کی تحریک چلی، جن کے صدقے اور وسیلے سے آدمیت کو خلافت الہیہ کا تاج بخشا گیا، جن کے صدقے اور وسیلے سے ہمیں خیر الامت کے تخت پر بٹھایا گیا، ہم اس احسان کو یاد کر رہے ہیں، تیرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ وہ محفل میلاد کیسی ہوگی جو منعقد کی صحابہ نے، تصدیق کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تائید کی رب الجلال نے، انعام جبریل امین لے کر آ گئے۔ سبحان اللہ، ہم اسی محفل میلاد کے قائل ہیں۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی رواج نہیں ہے۔ محفل میلاد میں آنے سے ملتا کیا ہے؟ بندہ فرش پہ ہوتا ہے، تذکرہ اس فرش پہ ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے کہ رب الجلال کو اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پسند بڑا ہے۔ جو یہ نام لیتا ہے، یہ سنتا ہے، رب الجلال اس کا تذکرہ عرش پہ فرشتوں میں فرماتا ہے۔ اب دیکھیے نا، وہ صحابہ کا عمل جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراہا، ایگزیکٹ اس وقت صحابہ کیا کر رہے تھے؟ کیا بدر میں تھے یا احد میں تھے؟ خندق میں تھے یا حنین میں تھے؟ وہ طواف کعبہ کر رہے تھے، حج بیت اللہ کر رہے تھے، یا نماز پڑھ رہے تھے، شب بیداریاں تہجد گزاریاں کر رہے تھے؟ خدا کی قسم یہ سارے کام صحابہ نے کیے۔ وہ بدر بھی گئے، احد بھی گئے، یرموک بھی گئے، خندق بھی گئے، تبوک بھی گئے، طواف کعبہ بھی کیے۔ یہ ان کی سیرت کے ہم باب ہے، یہ ان کا کمال ہے۔ مگر جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، نہ بدر میں تھے، نہ احد میں، نہ خندق میں، نہ یرموک میں، نہ تبوک میں، نہ طواف میں، نہ وقوف میں، نہ رکوع میں، نہ سجود میں، نہ جہاد میں، بلکہ وہ تو سارے بیٹھے تھے محبوب کی محفل میلاد میں۔ سبحان اللہ، بتا رہے تھے، اے بات والو، تمہارے وقت سے ہمارا وقت قیمتی بڑا ہے۔ کتنا قیمتی وقت ہے؟ ابن ماجہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، غیر صحابی کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، صحابی رسول کی ایک لمحے کی نیند دوسری طرف رکھ دی جائے، صحابی رسول کی نیند والا پلڑا بھاری ہو جائے۔ سبحان اللہ، اتنا قیمتی وقت ہے ہمارا۔ ہم بدر بھی جاتے ہیں، احد بھی جاتے ہیں، خندق بھی جاتے ہیں، یرموک بھی جاتے ہیں، ہم طواف کعبہ بھی کرتے ہیں، ہم جہاد بھی کرتے ہیں، مگر وقت نکال کے معبود کو یاد بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام علیہ مرضان اس محفل کو سجایا، میلاد کو بیان کیا اور بار بار بیان کیا۔ تبوک سے واپسی کا سفر تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون کہتا ہے میلاد نہیں منایا صحابہ نے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عظیم صحابی جن کو رسول پاک کا چچا ہونے کا اعزاز تھا۔ سبحان اللہ، عرض کرتے ہیں، اريد ان تضحك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے خوش ہیں، جشن فتح کا موقع ہے، ہر ایک اپنے اپنے انداز میں خوشی کا اظہار کر رہا ہے، میں آپ کی نعت سنا کر خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، آپ کی مدحت کرنا چاہتا ہوں، ثناخوانی کرنا چاہتا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا خدا پاک ہے میرے پیارے چچا، تمہارے دانتوں کو کبھی درد نہ ہو، سناؤ کیا سنانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ داد کے الفاظ ہیں۔ سبحان اللہ۔